جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا، اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی، ابو یہ ہو کیا گیا؟ چلو میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائیں۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس سونے کی باتوں کو اگر تم نے اپنایا ہو تو نمازیں چھوڑ کے سڑکوں پر ڈھول نہیں بجاتے۔ تم صرف اپنے بھائیوں کو کافر کہہ سکتے ہو، کسی کافر کے آگے جب اسلام پہ وقت آئے گا تم حق بات بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اندازہ کیا لگائیں گے ناچنے گانے والے لوگ؟ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے، اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پورا آپ کو سنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمہ الزہرا پاس میں بیٹھی ہے۔ آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں؟ اندر آ جاؤں؟ فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں۔ جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا، اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی، ابو یہ ہو کیا گیا؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ جبریل سرہانے کھڑے، موت کا فرشتہ آتا ہے، قربان جاؤں وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے تو وہ ایک بڑی بات کہتا یا رسول اللہ اب تک جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، ورنہ میں آج تک کسی کو جا کے سلام نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے دوسری بڑی بات کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے نے یہ بات کہی ہے، آج جبرائیل نہیں باتیں کر رہا، آج ملک الموت باتیں کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے، کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ اے پیارے محبوب آپ کو اللہ یاد فرماتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ مرتبہ بھی کائنات میں کس کو حاصل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا۔ اور سونے نبی نے کوئی کام کائنات میں ایسا نہیں کیا جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو۔ جبرائیل پاس کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ نے آنکھیں اٹھائی، جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں پوچھا جبریل کیا کہتے ہو؟
تم اللہ کا پیغام لے کے ہمیشہ میرے پاس آتے ہو، اللہ کے نمائندے ہو میرے پاس، قرآن تم نازل کرتے ہو مجھ پر، جبریل بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت کو جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، آج جب ڈھول بج رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغیچے میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا ہے، تو کسی نے آواز دے کے کہا کہ ہوشیار، محمد رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ گوشے کاٹتا کاٹتا رک جاتا ہے، خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کیا سچ ہے کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں سچ ہے، وہ خنجر ہاتھ میں ہے، اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے روتے روتے خنجر کے ساتھ۔ کہنے لگا جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر ان نظروں سے کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا شدید غصہ آیا کہ اپنی تلوار نکال لی اور مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے، لوگ بھی رو رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور فرماتے خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا کو کچھ ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آقا آرام کر رہے، ابھی اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، پورا مدینہ رو رہا ہے، کوئی چھوٹا غم نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کو مسلمانوں پر ٹوٹا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں عطا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، جس کی وجہ سے رزق ملا، جس کی وجہ سے سجدے ملے، وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینے کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں، آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، آتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آتے ہیں درود پڑھتے جائے جا رہے ہیں، اور اس دوران بڑی بات ایک اور ہو گئی کہ وہ منافق جو عرصہ دراز سے، جو بدر کے وقت، جو حنین کے وقت، جو خندق کے وقت مسلمانوں میں جو منافق لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنا ہے، ان منافقوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی چنگاری چھوڑ دی کہ ہائے ہائے اب تو محمد الرسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کس نے پڑھنی ہے، اب تو محمد الرسول اللہ وصال کر گئے، اب کون مسجد میں جائے گا، اب محمد الرسول اللہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، اب کون قرآن پڑھے گا۔ بڑی تیزی سے انہوں یہ فتنہ ایک دن میں ہی امت میں پھیلانے کے لیے زور پکڑ دیا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اب کیا ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جب امت پر یہ مصیبت اتنی بڑی ٹوٹی تو ایک بندہ کھڑا ہوا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تلوار لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے گا کہ میرے آقا نہیں رہے تو میں گردن اتار دوں گا، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لگے رو رہے تھے، جب جلیل القدر صحابی
مسجد نبوی میں نڈال پڑے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آواز دی صحابہ کو کہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں، اب یہ ذرا بتاؤ کہ تم محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے یہ جو قرآن تم کو دیا ہے کیا اب یتیم ہو گیا؟ محمد رسول اللہ نے یہ اسلام کا پرچم جو تم کو دیا ہے کیا دنیا اب اس کو جھکا دے گی؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، ہم ہیں محمد رسول اللہ کے وارث، جب تک ہم زندہ ہیں کائنات کی کوئی طاقت دین اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ مسلمانوں کو اگر سنبھالنے والا یہ کوئی بندہ تھا تو وہ ابو بکر تھے، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، ابھی میں ربانی بھائی کے دفتر میں بیٹھا، انہوں نے کھانا کہا کہ کھانا کھائیے، تو میں کھانا کھا کے آیا تھا اتفاق گھر سے، تو یہ ساتھی کھانا کھانے لگے تو میں نے فون اٹھایا۔ آج کل تو موبائل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو میں نے ایک فون ملایا ایک اپنے جاننے والے دوست، ایسے بندے کو فون ملایا جو اللہ معاف فرمائے جتنے جلوس نکلتے ہیں ہمارے شہر میں وہ بھی ایک جلوس نکالنے کا پردھان ہے۔ تو مسلمان میں ایک خوبی تو ہوتی، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں کہا سچ سچ بتاؤ، آج تم نے جلوس نکالا ہے، سچی بتانا، تم میں کہا صرف اپنی بات بتاؤ، اوروں کی چھوڑ دو۔ کیا فجر کی نماز پڑھی؟ ظہر پڑھی؟ عصر پڑھی؟ مغرب پڑھی؟ عشاء پڑھی؟ کہنے لگا عثمان بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ آج نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، کوئی سے بھی نماز نہیں پڑھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نصیحت فرما رہے نماز کو قائم کر لیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہندو سکھ دوستوں کو بیوقوف بنا کے کہتے ہیں کہ آج عید، کوئی عید نہیں ہے، آج کون کہتا ہے عید ہے؟ عید میں تو ہم 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا دن میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید کے دن 6 جماعتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی عید تو عبادت والی ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جس دن رسول اللہ کی جشن منا رہے ہیں ولادت کا، نعوذ باللہ دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ علماء کو گالیاں دینا، مسلمان کو کافر بتانا، یہ مسلمانی ہے؟ آؤ محمد الرسول اللہ نے کیا سکھایا؟ شاید تم نے میرے آقا کی تاریخ اٹھا کر نہیں پڑھی، اسی چکر میں لگے رہتے ہو کہ جو سنی مسلمان ہیں یہ سن ہو جائیں، سنت والے نہ ہو۔ یہ حلوے والے چاہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان سن ہو جائیں، ان کا دماغ سن ہو جائے، یہ حلوہ مانڈا ہمیں کھلاتے رہے، ہمارا بھانڈا بھرتا رہے، یہ سن ہو جائے۔ بالکل
आओ मैं बताता हूं मेरे आका ने क्या तालीम दी है। कभी पढ़ा हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, उस सोहने नबी को पढ़ा हो तो तुम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहोगे। उस सोहने की बातों को अगर तुमने अपनाया हो तो नमाजें छोड़ के सड़कों पर ढोल नहीं बजाते तुम। सोहने नबी मक्के में है। कहाँ है भाई? मक्के में। ये जो वाकयात आपको सुना रहा हूं ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खजाना है। ये हलवे वालों ने नहीं सुनाने, क्योंकि सुबह शाम मुर्गा हलवा खाना है। उनको तो यही नहीं पता मेरे आका के पेट से सारी जिंदगी पत्थर बंधे रहे। 12 रबीउल अव्वल को बिरयानियां खाने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फाकों के साथ जिंदगी गुजार दी थी। मजाक में नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है ये सिवाय चिल्लाने के, नाचने के, स्टेज पे कूदने से, गली मोहल्लों में ढोल बजाने के, इनके बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया का जो कुफर है ना, वो इनको नहीं जानता है। वो उनको जानता है जिनकी सलवारें टखनों से ऊंची हैं, जिनकी दाढ़ियां लंबी हैं, जो मैदान जंग में नमाज के वक्त सजदा करते हैं ना, तो अमेरिका के ऐवानों में जलजला आ जाता है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। वो तुम्हें नहीं जानते। तुम सिर्फ अपने भाइयों को काफिर कह सकते हो। किसी काफिर के आगे जब इस्लाम पर वक्त आएगा तुम हक बात भी नहीं कह सकते हो। आओ, आज का दिन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी के अहद का इयादा करने का दिन है। करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।